تو ایک کی قربانی قبول ہوگی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قبول نہیں ہوئی تھی وہ حسد میں آ گیا کہ اس کی قربانی قبول کیوں ہو گئی ہے، میری قبول کیوں نہیں ہوئی۔ اس نے غصے میں آ کر کیا کیا، اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی ظلماً انسان قتل ہوتا ہے تو اس قتل کے گناہ کا کچھ حصہ آدم کے اس بیٹے کو جاتا ہے، لِأَنَّهُ اول من سن القتل، کیونکہ دنیا میں قتل کی ابتدا اسے نے کی تھی۔ جو بندہ کسی برے کام کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کو دیکھ کر لوگ اس برائی کی طرف چل پڑتے ہیں تو اس کو بذات خود اس برائی کرنے کا بھی گناہ ملتا ہے، اور جتنے لوگ اس کے پیچھے لگ کر وہ برائی کریں گے ان سب کے گناہوں میں سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ خیر والا کام کریں اور لوگوں کی خیر کی طرف رہنمائی کریں، بھلائی کی طرف رہنمائی کریں، نیکی کی بات کریں، اچھی بات کریں، اچھے کام کی دعوت دیں، کیونکہ آپ خود بھی اچھا کام کریں گے اور دوسروں کو بھی اگر اچھائی کی دعوت دیں گے، لوگ بھی آپ کے پیچھے لگ کر وہ اچھا کام کر لیں گے تو آپ کو ان کی اچھائیوں، ان کی نیکیوں میں سے برابر حصہ ملے گا۔ تو ابلیس نے اللہ کے سامنے کہا، اللہ یہ تو نے انسان تو بنا دی اپنی عبادت کے لیے، تو یہ تیری عبادت نہیں کریں گے، مجھے مہلت دے، میں انہیں آرزویں دلاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے آؤں گا، انہیں تیری عبادت سے ہٹاؤں گا، دیکھیں یہ تیری عبادت کرتے ہیں یا میری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جا، تجھے مہلت دی، تو اپنا زور لگا لے، اور میرے بندے جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ تو شیطان اس وقت سے زور لگا رہا ہے، تو پھر انسان فطری کمزوریوں کے ہاتھوں، شیطان کے وسوسوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر کئی دفعہ اللہ کی نافرمانی کر بھی بیٹھتا ہے، گناہ کر بھی بیٹھتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں بھی انسان کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی دروازے کھولے ہیں۔ ایک دروازہ تو یہ کھولا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، اذا ہم بسیئۃ، برائی کا ارادہ کیا، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں بھئی اس کی کوئی برائی لکھنی نہیں، ابھی اس نے کون سا برائی کی ہے، برائی کا ارادہ ہی کیا ہے نا۔ اور ادھر اذا ہم بحسنہ، جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے بندہ، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے لکھو بھئی ایک نیکی لکھو، نیکی کا ارادہ تو اس نے کر لیا نا۔ یہ دیکھیں اللہ کی رحمت۔ اچھا پھر نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد جب بندہ نیکی کر لیتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ایک نہیں لکھنی، کم از کم کتنی لکھنی ہے؟ 10، کم از کم 10 نیکیاں، اور زیادہ سے زیادہ الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ 10 سے لے کر 700 گنا تک، اور 700 سے پھر کئی گنا زیادہ تک۔ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا جتنا گڑ اتنا میٹھا، تو جتنا بندے کے اندر اخلاص ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، خشیت ہوتی ہے، اتباع سنت ہوتی ہے، اتنا ہی نیکی کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اچھا ادھر کیا ہے جی، برائی کی، تو اللہ فرماتے ہیں بھائی ایک برائی لکھنی ہے، ایک سے زیادہ نہیں لکھنی ہے۔ اچھا پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے اور برائی کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے، اور بندہ برائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بھی میرے بندے کی نیکی لکھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ غار والا واقعہ یاد ہے نا جی؟ وہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، بخاری شریف میں آتا ہے واقعہ۔ ان میں سے ایک بندے نے
اللہ سے یوں دعا کی، اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس کے بارے میں بری نیت رکھتا تھا، بدکاری کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ، لیکن وہ انکار کرتی تھی۔ پھر کیا ہوا، بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور وہ میرے پاس آئی، ہمارا معاملہ طے ہو گیا، میں نے اسے کچھ دینار اس کے ساتھ طے کر لیے اور وہ راضی ہو گئی کہ میں بدکاری کروں گی۔ لیکن جب میں بالکل برائی کے قریب پہنچ گیا نا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کوئی زور زبردستی تو تیرے ساتھ نہیں کی، ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے اللہ کا ڈر آ گیا ہے، خوف آ گیا ہے، میں نے آج تک اللہ کی نافرمانی کی نہیں ہے تو مجبور ہو کے یہ کام کر رہی ہوں۔ تو جب اس نے یہ بات کی نا تو پھر میں نے کہا کہ یہ اپنی ضرورت بھی پوری کر رہی ہے اور اس سٹیج پر آ کر بھی اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہے، تو پھر فوراً میرے دل میں بھی اللہ تیرا ڈر آ گیا، تیرا خوف آ گیا، اور میں نے اسے کہا کہ جا یہ دینار بھی لے جا اور تو چلی جا یہاں سے۔ اور میں نے اللہ کی رضا کی خاطر وہ گناہ کیا کر دیا جی، چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اللہ تجھے میری اگر یہ نیکی قبول ہے نا تو یہ پتھر غار کے منہ پہ جو آ گیا اس کو کیا کر دے، ہٹا دے۔ تو پھر کیا ہوا تھا، پتھر ہٹا تھا کہ نہیں؟ پتھر ہٹ گیا۔ تو اگر بندہ برائی کے بالکل قریب پہنچ جائے اور پھر واپس آ جائے تو یہ بھی بندے کے نامہ اعمال میں کیا لکھی جاتی ہے جی، نیکی لکھی جاتی ہے۔ اچھا پھر برائی کر لی، اللہ یہاں اور دروازہ کھولتے ہیں آپ کے لیے، رمضان، اللہ اکبر، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابواب السماء، 3 طرح کے الفاظ ہیں حدیث میں، رحمت کے، آسمان کے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ جنت کے 8 دروازے کھل گئے، آسمان کے سارے دروازے کھل گئے، اور پھر کیا ہوتا ہے جی، اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ، ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان، سال بھر کے اندر جتنے بندے نے گناہ کیے ہوتے ہیں رمضان کی برکت سے سارے کیا ہو جاتے ہیں جی، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے رمضان بھی ہمیں کس لیے دیا ہے، ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، لغزشوں اور نافرمانیوں کی تلافی کے لیے یہ اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، کہ انسان آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے، و مال ہی، اپنے مال کی طرف سے، اہل کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، مختلف گناہوں، پریشانیوں، فتنوں کا شکار ہوتا ہے۔ تکفرہ الصلاۃ، کفارہ کیا بنتی ہے، نماز، والصدقۃ صدقہ، والصیام اور روزے۔ تو یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ ہمارے گناہوں کا کیا بن جاتی ہیں جی، کفارہ بن جاتی ہیں۔ وہ حدیث آتی ہے نا، اذا توضأ العبد المسلم، جب مسلمان بندہ کیا کرتا ہے، وضو کرتا ہے، خرجت خطایاہ، تو نکل جاتے ہیں اس کے گناہ، ہاتھوں والے ہاتھوں سے، چہرے والے چہرے سے، بازوں والے بازوں سے، پاؤں والے پاؤں سے، اور جیسے جیسے پانی کے قطرے گرتے ہیں ویسے ویسے بندے کے گناہ کرتے ہیں۔ اور پھر جتنے قدم چل کے آئے گا اللہ کے گھر کی طرف، ایک ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور جب بندہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے نا جی، تو پھر حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ جب میرا بندہ رکوع میں جائے گا یا سجدے میں جائے گا، تم نے کیا کرنا ہے کہ جو بچے کچے گناہ ہیں نا جی، ان کی پوٹلیاں باندھ کے، ان کی گٹھڑیاں باندھ کے نا اس کی کمر پہ رکھ دیں۔ تو جب بندہ رکوع میں ہوتا ہے تو کمر نیچے ہوتی ہے، رکوع سے اٹھا تو وہ گٹھڑی رہ گئی اوپر، وہ تو گر جائے گی۔ یوں آپ کے گناہ نماز پڑھنے سے کیا ہو جاتے ہیں جی، گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیں، صدقہ کو دیکھ لیں، حج و عمرہ کو دیکھ لیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج و عمرہ بار بار کرو، فإنما ينفیان الفقر والذنوب كما تنفی الکیر خبث الحدید، یہ دونوں نیکیاں، یہ دونوں عمل
انسان کو فقر سے بھی نجات دلاتے ہیں اور گناہوں سے بھی پاک کرتے ہیں. جیسے بھٹی، وہ جو آگ جس میں جلائی جاتی ہے، لوہے کی میل کچیل کو دور کرتی ہے نا جی. آگ میں لوہا ڈالا جائے تو میل الگ اور صاف لوہا الگ ہو جاتا ہے. اسی طرح حج اور عمرہ بندے کے گناہوں کو پاک کر دیتے ہیں، صاف. تو جتنی عبادتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں یہ سب کس لیے ہیں؟ ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں کیا ہو جائیں؟ معاف ہو جائیں. تو یہاں ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور وہ آیت ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اس کا معنی کیا ہے؟ استبق یستقب، آگے بڑھنا، مسابقت، مقابلہ بازی کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. اور خیرات کا معنی ہے نیکیاں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. سورت سے نکلا ہے، تیزی سے لپکو، جلدی سے آگے بڑھو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ پڑو اللہ کی طرف. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ہم مقابلہ لگاتے ہیں نا جی دنیا کے اندر، زمینوں میں، جائیدادوں میں، کوٹھیوں بنگلوں میں، اونچے اونچے عہدوں میں، کرسیوں میں، اچھی گاڑیوں میں، اچھے کپڑوں اور لباس میں، ان چیزوں میں ہمارے مقابلے لگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان ترل حفالتا، آپ دیکھیں گے کہ الرعاء، چرواہے، العالا، تنگ دست لوگ، اور مطلب جن کے پاس دنیا کی دولت بھی اتنی نہیں تھی اور دین کی تو سمجھ نہیں تھی، یکا یک ان کے پاس دولت آ جائے گی. یتطاولون فی البنیان، اور وہ کیا کریں گے جی؟ لمبی لمبی عمارتیں کھڑی کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے لگائیں گے. یعنی اللہ دنیا دے دے گا اور پھر وہ دنیا کا استعمال دنیا کے اندر مقابلہ بازی میں کریں گے، اپنی آخرت کی تیاری میں اس مال کو استعمال نہیں کریں گے. تو ہمیں ایسا نہیں بننا. اور یہ آیات ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں، یہ درس دیتی ہیں کہ ہم نے اگر مقابلہ لگانا ہے تو نیکیوں میں لگانا ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مقابلہ لگایا کرتے تھے. اللہ اکبر. غزوہ تبوک اسلام کی بہت بڑی ایک جنگ ہوئی سن 9 ہجری میں. رومیوں کے ساتھ یہ جنگ لڑی جانی تھی. بڑا لمبا سفر تھا اور بہت بڑا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کے قریب، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا لشکر اسی غزوہ کے موقع پہ تیار ہوا تھا. تو آپ نے تیار کروایا تو بتا دیا بھئی اخراجات بھی کافی لگنے ہیں تو فنڈز جمع کریں. فنڈ کا اعلان ہوا، صحابہ میں مقابلہ لگ گیا. اللہ اکبر. اور ابوبکر عمر کا مقابلہ تو بڑا مشہور ہے نا جی، وہ اسی موقع پہ ہوا تھا. حضرت ابوبکر حضرت عمر کا مقابلہ لگا تھا نا جی. عمر نے کہا کہ ان دنوں میرے پاس مال ہے، میں خوشحال ہوں، تو بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں کہ ابوبکر میرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. کس چیز میں؟ کچھ دنیا کا مال بنانے میں نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر مال خرچ کرنے میں. اپنے گھر کے سارے مال کو جمع کیا، 2 حصے کیے، اور آدھا گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا جو ہے وہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. ابھی عمر کتنا لائے کتنا چھوڑا؟ وہ جی آدھا چھوڑا ہے اور آدھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر ابوبکر آ گئے. ابوبکر نے کیا کیا؟ گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور سارے کا سارا اللہ کے نبی کے سامنے لا کے ڈھیر کر دیا. ابھی ابوبکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابقیت لہم رضا اللہ و رضا رسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا چھوڑ گیا ہوں، گھر والوں کے لیے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں. عمر نے اس موقع پہ کہا تھا کہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ مقابلہ کس چیز میں ہو رہا ہے جی؟ نیکیوں میں. ایک اور بڑا مقابلہ مشہور ہے صحابہ کرام کا، بخاری شریف میں یہ واقعہ آتا ہے، سنن اربعہ میں بھی ہے.
ایک دفعہ فقراء صحابہ اکٹھے ہو کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. ذہب اہل الدثور بالاجور، کیا کہنے لگے؟ وہ جی مالدار لوگ سارے ہی اجر لے گئے، ساری نیکیاں لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر. پریشانی کس بات کی ہو رہی ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے اور ہم پیچھے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جی وہ کیسے؟ عرض کی کہ جی وہ یصلون کما نصلی، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، یصومون کما نصوم، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، مطلب جتنے بھی عبادات ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، لیکن وہ اپنے اضافی مالوں سے صدقہ کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال نہیں ہے. رسول اللہ فرمانے لگے اچھا تمہیں ایک کام بتاتا ہوں، یہ کام اگر تم نے کر لیا نا تو تم ان کے برابر ہو جاؤ. کیا کام بتائیں جی؟ جلدی جلدی بتائیں. فرمایا ہر فرض نماز کے بعد، 5 نمازیں فرض ہیں. کتنی فرض ہیں جی؟ 5. پانچوں پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہر فرض نماز کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. یعنی یہ 100 کی تسبیح پوری کرنی ہے. یہ 100 کی تسبیح تم پوری کر لو اور وہ جو مالدار لوگ صدقے کر رہے ہیں، خیراتیں کر رہے ہیں، تم ان کے برابر پہنچ جاؤ گے. تو جی کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں. تو یہ نیکی نہ چھوڑا کریں محترم بھائیو. ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. سب بڑے خوشی خوشی گھروں کو گئے. تھوڑے دن بعد پھر واپس آ گئے. کہنے لگے کہ جی وہ بھی ان کو بھی پتہ چل گیا. اب کیا کریں؟ جو ذکر جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ ہمارے دوسرے ساتھیوں کو جو صدقہ کرنے والے ہیں ان کو بھی اس کا علم ہو گیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بھئی یہ پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اللہ نے اگر آپ کو یہ فضل دیا ہے تو پھر بھائیو نیکی کا کام کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اس کی 3 وجوہات ہیں، بس میں یہ 3 وجوہات بتاؤں گا اور اپنی بات ختم کروں گا. اور سنن نبی داؤد کی وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التؤدۃ فی کل شیء خیر. تو ادا کا معنی ہوتا ہے وقار، سکون، غور و فکر، تحمل، متانت، سنجیدگی. یعنی دنیا کا کوئی بھی آپ کام کریں اسے سوچ سمجھ کے غور فکر کر کے مشورہ کریں، پلان بنائیں، دیکھیں، لوگوں سے رائے لیں. بھئی یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ بزنس سٹارٹ کرنے لگا ہوں، گھر بنانے لگا ہوں، مطلب فلاں کام کرنے لگا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے، کس علاقے میں بناؤں، کیسا بناؤں، یہ گاڑی لینے لگا ہوں. آپ ہر بندہ مشورہ کرتا ہے، کریں آپ مشورہ، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، جلد بازی نہ کریں. لیکن الا فی عمل الآخرہ، آخرت کا عمل جب ہو نا جی، جب نیکی کی باری آئے تو پھر زیادہ سوچنا سمجھنا نہیں ہے. پھر جب نیکی کا ارادہ اور خیال دل میں پیدا ہو فوراً آپ نے وہ نیکی کر لینی ہے. اس کی 3 وجہیں قرآن و سنت کے مطالعے سے سمجھ میں آتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. ایمان کا جو گراف ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے، وہ اپ ڈاؤن، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی اوپر چلا گیا کبھی نیچے. اب دیکھیں رمضان کو دیکھ لیں، رمضان میں ہمارے دلوں میں نیکی کا جذبہ پہلے سے زیادہ ہوتا ہے، فرائض بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنتیں بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. اب تراویح نفل نماز ہے، ماشاءاللہ سارے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جذبہ بڑھ جاتا ہے نا جی، صدقے کا جذبہ آ جاتا ہے اور نیکی والے کاموں کا جذبہ آ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کا جذبہ آ جاتا ہے اور بڑے بڑے نیکی کے کام کے جذبے آ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا ہمارا درجہ بڑھ رہا ہے. ایمان اوپر جا رہا ہوتا ہے تو اتنا ہی نیکی ہے. اور کئی دفعہ پھر ایمان کا گراف جب نیچے جاتا ہے تو یہ جذبہ سرد پڑ جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ جذبات نیکی کے ٹھنڈے پڑ جائیں تو آپ نیکی کا کام کر لیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب انسان صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہے، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا. تو لوگوں وہ وقت آنے سے پہلے پہلے نیک کام کرنے میں بادرو، جلدی جلدی کر لو، ایک دوسرے سے مقابلہ لگا لو، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر لو، اس سے پہلے کہ وہ فتنے آ جائیں جو رات کے اندھیرے کی طرح چھا جائیں گے اور آپ کو موقع نہیں مل پائے گا نیکی کرنے کا. تو پہلی وجہ نیکی کو جلدی کرنے کی کیا ہوئی کہ نیکی کا جو جذبہ اب آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے، پتہ نہیں صبح وہ جذبہ ہو یا نہ ہو. دوسری وجہ، اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا. ہمارا ایمان نہیں، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی نیک کام بندہ نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم بندے کے لیے جو ہے آسان کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں اس کی. ہم وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آسانی کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے. اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. ابھی ایک غزوے کی بات ہو رہی تھی نا، غزوہ تبوک کی، یہ بھی واقعہ بھی بخاری شریف میں آتا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھی تیاریاں کر لو غزوے پہ جانا ہے، تو سارے صحابہ کرام نے تیاریاں شروع کر دی. تو حضرت کعب کہتے ہیں میں نے بھی تیاری کی، ایک کی بجائے میں نے دو سواریاں تیار کی، زیادہ راہ بھی تیار کیا، ساری میری تیاریاں پوری ہو گئیں. اور میں نے کہا جی میں نے نکلنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے نبی کے ساتھ میں نے جہاد کے لیے جانا ہے. تو جب آپ نکلے، جس دن آپ نے نکلنا تھا، پتہ نہیں مجھے کوئی کام پڑے گا، کوئی غفلت آ گئی، کوئی تھوڑی سستی پیدا ہو گئی. تو میں نے کہا اچھا کوئی نہیں، میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، تو میں جلدی اللہ کے نبی سے جا ملوں گا. کون سا بھی دور گئے ہوں گے، آپ عصر کے وقت نکلے مدینہ سے، تو میں چلو اگلے دن فجر پڑھتے ہی نکل پڑوں گا. لیکن فجر کے بعد پھر غفلت، پھر سستی. اصل میں اللہ نے وہ توفیق چھین لی. پھر اس کے بعد شام آئی، پھر اگلا دن آیا، پھر 3 دن 4 دن 5 دن، یہاں تک کہ اللہ کے نبی تبوک پہنچ گئے. اور تبوک میں 19 دن لگا کے واپس بھی آ گئے. لیکن کعب جا کیا ارادہ نہیں تھا جانے کا، تیاری نہیں کی تھی، سارا کچھ کیا تھا، ارادہ بھی تھا، تیاری بھی تھی. منافق بھی نہیں تھے، کیونکہ کچھ منافق تو بہانے بھونے لگا کے پیچھے رہ گئے تھے نا. سورہ توبہ میں ساری تفصیل موجود ہے. دل میں نفاق بھی نہیں تھا، پیچھے رہنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، تیاری بھی پوری تھی. لیکن بس آخر لمحات میں آ کر کوئی توفیق کا معاملہ بنا، اللہ نے وہ توفیق واپس لے لی، تو نیکی نہیں کر پاؤ. تو بھائیو توفیق کے معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ. تو ہمیشہ اللہ سے توفیق بھی مانگا کریں کہ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اور جب توفیق مل جائے تو پھر دیر نہیں لگانی. تیسری وجہ محترم بھائیو مہلت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے ایک خاص وقت تک، نہ جانے وہ کب مہلت ہم سے چھن جائے. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلا دن آپ نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، اگلی سانس آپ کی باہر آنی ہے یا نہیں آنی، یا باہر سے اندر جانی ہے یا نہیں جانی. کسی کو کوئی علم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. حیاتک قبل مماتک، موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو. نہ جانے کب موت آ جائے اور عمل کی مہلت آپ سے چھن جائے. آج کسی سے کہا جائے نا جی نماز پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، کوئی دینی پروگرام ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کر دیں، کچھ وقت نہیں ہے، مصروفیات بڑی ہیں، جانوروں کو چارہ ڈالنا ہے، بکریوں کو چرانے جانا ہے، کھیت کو پانی لگانا ہے، سارا دن مصروف، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کیا کریں؟ بھائیو آج وقت ہے آپ کے پاس. اگر تھوڑا سا اس چیز پہ غور کریں نا تو آج آپ کے پاس وقت ہے. وقت اس وقت نہیں ہوگا جب یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں پتھر آ جائیں گی، جب یہ حرکت کرتی ہوئی زبان، یہ ہلتے ہوئے ہونٹ رک جائیں گے،
یہ سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی اور یہ زندگی کا رشتہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ کا وقت ختم۔ آج تو وقت ہے آپ کے پاس، جب آپ چارپائی پہ پڑے ہوں گے، خود ہل بھی نہیں سکیں گے، لوگ آپ کو اٹھائیں گے، نہلائیں گے، کفن پہنائیں گے، جنازہ پڑھیں گے اور پھر قبر تک لے کے جائیں گے، پھر آپ کا وقت ختم ہونا ہے۔ آج تو وقت ہے، البتہ نکالنا آپ نے۔ کاموں میں سے ایک کام اسے بھی سمجھ لیں، کبھی نماز 5 وقت کی، یہ بھی ایک کام ہے، قرآن کی تلاوت یہ بھی ایک کام ہے۔ اللہ فرماتے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، بڑا کام ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، ان کے لیے پھر بڑا، ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے جی؟ نماز میں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ ارحنا بالصلاۃ یا بلال۔ جب کوئی پریشانی آتی تو بلال سے کہتے بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، چلو اذان دو، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھیں، دل کو کچھ سکون ملے، راحت ملے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے محترم بھائیو جب ہم کاموں میں سے ایک کام اسے بھی سمجھیں گے کہ یہ بھی ایک کام ہے، اور جب ہم یہ سمجھیں کہ نہیں یہ تو کام ہے ہی نہیں، یہ تو ٹائم لگا تو پڑھ لی، نہ لگا تو نہ صحیح، پھر تو وقت نہیں نکلے گا۔ جیسے ہم نے ایک اپنا شیڈول بنایا ہو نا جی، بھائی صبح جانوروں کو چارہ بھی ڈالنا ہے، پھر چارہ ڈال کے پانی پلانا ہے ہم کو، شام کو چارہ ڈالنا ہے، پھر پانی ڈالنا ہے، صبح دودھ نکالنا ہے، شام کو دودھ نکالنا ہے، دھوپ آئے گی تو انہیں سائے میں لے کے جانا ہے، سردی ہوگی تو اندر، یہ ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے نا، کیونکہ زیادہ تر یہاں دیہاتی طبقہ بیٹھا ہے تو میں آپ کی ہی جو ہے وہ ذہنیت کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ کا ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے کہ ابھی اب کٹائی ہو رہی ہے، اب کیا کرنا ہے، جلدی جلدی تھریشر لگانی ہے، توڑی کو جو ہے وہ لپائی کرنی ہے، پھر گندم اٹھانی ہے، گھر میں پورا آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے، پلان آپ نے، پروگرام اپنے ذہنوں میں مرتب کیے ہوئے ہیں، تو سارے کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ سارے ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں گے بھئی 5 وقت کی نماز بھی اللہ نے فرض کی ہے، رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، زکوٰۃ بھی، عشر نکالنا بھی فرض ہے، اللہ کا حق دینا گندم میں سے، اجناس میں سے یہ فرض ہے، یہ دینا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ مشکل نہیں لگے گا۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل مماتک۔ اور دوسری چیز کون سی ہے فرمایا؟ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں نا، ان سے پوچھیں جوانی کیا ہوتی ہے اور جوانی کی کیا قدر ہوتی ہے، اور جوانی میں بندہ کون کون سے کام کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں جا کے نہیں ہوتے۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، بیماری کے آنے سے پہلے تندرستی، اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھو۔ اور محترم بھائیو ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں بہت سے لوگ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، خسارے میں رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے فرمایا ایک نعمت ہے الصحہ، تندرستی، اور دوسری کیا ہے جی؟ الفراغ، فرصت۔ ہمارے پاس ٹائم فارغ نکلا ہے نا، ہم فضول چیزوں میں لگانا تھا، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، آج کل وہ موبائل نے ماشاءاللہ ساری کمیاں پوری کر دی ہیں، کوئی فیس بک کھول کے بیٹھ گیا، کوئی واٹس ایپ کھول کے بیٹھ گیا، کوئی گیم میں کھیلنے لگ گیا، کوئی کچھ، کیا ہو رہا ہے جی؟ ٹائم پاس۔ روزہ رکھا ہوا ہے جی، کیا ہو رہا ہے جی؟ ٹائم پاس۔ اللہ بھئی ٹائم پاس ہم نے فضول کاموں میں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی فضول چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے کامیاب بندے بیہودہ باتوں اور کاموں سے اعراض کرنے والے، بچنے والے۔ اور چوتھی چیز محترم بھائیو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ آج تو مالدار ہے، تو غنی ہے، تو فقر کے آنے سے پہلے، تنگ دستی کے آنے سے پہلے اپنی غنا سے فائدہ اٹھا لے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا لے۔ اچھا، تو اور 5ویں چیز آپ نے کیا بیان فرمائی کہ
وفراغک قبل شغلک، مصروفیت کے آنے سے پہلے اپنی فرصت اس سے کیا کرو، فائدہ اٹھا لو۔ تو بھائیو آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، ماشاءاللہ جوان کافی بیٹھے ہیں، جوانی بھی ہے، اور زندگی تو پھر سب کے پاس ہے نا جی، زندگی سے بڑی نعمت تو کوئی نہیں۔ تو ان پانچوں نعمتوں کی ہم قدر کریں۔ جن کے پاس جوانی ہے وہ جوانی کی کریں، جن کے پاس مال ہے وہ مال کی کریں، جن کے پاس صحت و تندرستی ہے وہ اس کی کریں، اور اس کا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور نیکی کے کاموں میں دیر نہ کریں۔ اور یہ رمضان کی بخشش والی راتیں، برکت والی راتیں، رحمت والی راتیں بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں۔ ایک عشرہ گزر گیا، دوسرا شروع ہو گیا، اب اس کا پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ اللہ کا مہمان نصیب ہوگا یا نہیں۔ تو جتنے نیک کام کر سکتے ہیں کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، اپنے فرائض ادا کریں، زکوٰۃ بنتی ہے وہ دیں، فرض نماز کا اہتمام کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، الفت، ان جذبات کو فروغ دیں، اور اپنے لیے اور اپنے دنیا سے جانے والے عزیز و اقارب، دوست احباب کے لیے دعائیں کریں، بیماروں کے لیے دعائیں کریں، عالم اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ملک پاکستان کے لیے دعائیں کریں، اور رمضان کو نیکیوں میں گزاریں۔ ہمارے ملک کی سیاست اس وقت بڑے ہی عجیب سے مرحلے سے گزر رہی ہے، اور اس پہ ہم بولنا پھر ہمارا اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں، جی اس کے بارے میں تو مجھ سے بڑا جو ہے وہ جاننے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ بھائیو یہ بڑے حساس مسئلے ہوتے ہیں، بڑی احتیاط سے بولنا چاہیے، کہیں کسی کی غیبت نہ ہو جائے، کہیں کسی پہ بہتان نہ لگ جائے، کہیں کسی کی جو ہے، یہ اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی ایک سیاسی تحریک، تنظیم یا پارٹی، اس کے ساتھ آپ کے اٹیچمنٹ ہے تو ایک حد تک رکھیں، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں، آپس میں مت الجھیں، اپنا دین خراب مت کریں، اپنے روزوں کا اجر جھوٹ بول کے، الزام تراشیاں کر کے، اور یہ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ آج کل ہو رہا ہے، تو بچیں، اپنے نوجوانوں کو بھی ان چیزوں سے بچائیں، اور دعا کریں اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے سیاستدانوں کو ہدایت دے۔ ہمارا منہج یہی ہے، ہم نے اپنے حکمرانوں کی ہدایت کی دعا کرنی ہے۔ ہمارے سلف صالحین نے یہی کیا ہے، صحابہ کرام نے یہی منہج دیا ہے کہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کریں، ان کی بات مانیں، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اور آپ کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں نا جی وہ ادا کریں، اور ان کے ذمے جو حقوق ہیں وہ اللہ پوچھے گا۔ کون پوچھے گا؟ اگر وہ ادا نہیں کر رہے تو پھر اللہ پوچھے گا ان سے۔ آپ اطاعت سے اپنا ہاتھ پیچھے مت لے کر جائیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جن بھائیوں نے، ساتھیوں نے اس افطاری کا اہتمام کیا، اللہ ان کی یہ نیکیاں، یہ اجر اور ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو لوگ آج یہاں روزہ رکھ کر آئے، انہوں نے افطار کیا، اللہ ہمارے پچھلے تمام روزے وہ بھی قبول فرمائے، اور باقی جو روزے بچ گئے ہیں اللہ ہمیں وہ رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ 5 وقتی نماز باجماعت اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر، سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب بیماروں کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، قرض داروں کو قرض سے نجات دلائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا۔ اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلا، برائیوں سے محفوظ فرما، دلوں کو غرور، تکبر، حسد سے اللہ پاک فرما۔ اللہ بھائیوں کے درمیان اصلاح فرما۔ اللہ ہمیں نیکی کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب دنیا سے چلے گئے، اللہ تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی جنت، ان کی قبروں کو جنت کا باغ فرما، باغ بنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہم کو جہنم کی آگ سے آزاد، اور ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے اللہ آزادی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔